یہ واقعہ شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور ان کے مبارک گھرانے کا. اس گھرانے میں کون ہیں؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور ایک ان کا غلام حارث بھی تھا. یہ 5 افراد تھے، اور ان 5 کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ 3 دن ہو گئے تھے، کچھ کھانے کو نہ ملا تھا، فاقہ ہو رہا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ذرا ناظرین سوچئے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، مگر 3 دن گزر گئے، کھانا نہیں تھا. مگر زبان پر شکوہ بھی تو نہیں تھا، زبان پر کمپلین بھی تو نہیں تھی. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. 3 دن گزر گئے. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جوڑا، مبارک جوڑا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو پیش کیا کہ آپ جائیے سے بازار میں فروخت کیجئے، کچھ رقم ملے گی تو وہ لے کر آئیے تاکہ گھر میں کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بازار میں جاتے ہیں، وہ جوڑا بیچتے ہیں، 6 درہم ملتے ہیں. لیکن وہ 6 درہم لے کر جیسے ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے. ذرا غور کیجئے ناظرین، کس کیفیت میں فیملی ہے. اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ 6 کے 6 درہم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے راہ خدا میں خرچ کر دیے. اب اس کے بعد جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بازار میں جاتے ہیں تو ایک اعرابی ملتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس تو رقم نہیں ہے. کہا ادھار میں خرید لو. اچھا کتنے کی ہے؟ کہا 100 درہم کی ہے. آپ نے 100 درہم میں کریڈٹ پر، ادھار پر وہ اونٹنی لے لی. تھوڑا سا آگے جاتے تو ایک اور عربی آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن، یہ اونٹنی کتنے میں خریدی ہے؟ آپ نے کہا 100 درہم میں خریدی ہے. بالکل سچ کہہ دیا. یہ بھی کاروباری لوگوں کے لیے لیسن ہے کہ جناب وہ جو قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری تو خریدی اتنے کی ہے، جھوٹ بتاتے ہیں مال بڑھانے کے لیے. مولا علی اس کیفیت میں ہے کہ بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر وہی بات سبحان اللہ سچ فرمائی کہ 100 درہم میں لی ہے. کہا اچھا 160 کی بیچو گے؟ ٹھیک ہے، 160 کی بیچ دی. 60 درہم گویا نفع ہو گیا. آگے گئے تو وہ پہلے والا عربی آ گیا کہ حضور وہ جو آپ نے اونٹنی خریدی تھی اس کے پیسے تو دے دیں. آپ نے 100 درہم اسے دے دیے. 60 درہم بچ گئے. اپنے گھر آئے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، کیا میرا لباس 60 درہم کا بک گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ سے سودا کیا، اللہ سے کاروبار کیا. 6 درہم کا لباس بکا تھا، وہ 6 کے 6 اللہ کی راہ میں دے دیے، اللہ نے 60 عطا فرمائے. بہرحال اب جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اب ذرا اور خوبصورت بات سنیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کچھ فرماتے، عرض کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم جانتے ہو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ کہ حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ ہی بتا دیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے علی تمہیں اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور تم سے اونٹنی خریدنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. ناظرین پتا چلا کہ جو سخاوت کرتا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرشتے مدد کو آتے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے نوازتا ہے. تو یہ واقعہ جو گھرانہ رسول کا ہے، پنجتن پاک اہل بیت کے گھرانے کا ہے، یہ ہم سب کو یہ سیکھنے کا درس دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور یہ امید رکھیں انشاءاللہ رب کریم دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 25 سال ہوئے جامعۃ المدینہ کو سٹارٹ ہوئے. 1995 میں پہلا جامعۃ المدینہ بنا اور آج 2020 میں ہم ہیں. ان 25 سالوں کے دن بنتے ہیں 9125 دن. ٹھیک ہے، 9125 ڈیز. ان 9125 دنوں میں دعوت اسلامی نے 851 جامعہ بنا دیے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے ایوریج کے طور پر، ہر 11ویں دن دعوت اسلامی نے ایک دارالعلوم بنایا پچھلے 25 سالوں میں کنٹینیو. ٹھیک ہے جناب، اور آگے چلیے. اب تک 13,500 علماء بنا چکی ہے دعوت اسلامی. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تقریباً روزانہ. جی ہاں، پچھلے 25 سالوں سے، پچھلے 9,000 دنوں سے اگر ایوریج کیا جائے، میں اوسطاً بات کر رہا ہوں، ہر 2 دن بعد دعوت اسلامی اس امت کو 3 علماء دے رہی ہے. ذرا اور آگے چلتے ہیں. 30 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسوں کو. ٹھیک ہے جناب، مدرسۃ المدینہ پہلا بنا تھا 1990 میں. 30 سال ہو گئے. 30 سالوں کے دن بنتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا، 10,950 دن. اب تک دعوت اسلامی 87,000 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا چکی ہے.
اب اگر اس کو اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، اوسط بناتے ہیں، تو روزانہ 8 حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو دے رہی ہے پچھلے 30 سالوں سے۔ اگر اس 2020 یا 2019 کی آپ کو فگر دوں تو شاید یہ روزانہ 20 حافظ قرآن بن جائیں گے، کیونکہ پہلے تو 1-2 مدرسے تھے، پھر 10 ہوئے ہوں گے، پھر 100 ہوئے ہوں گے، پھر 1000 ہوئے ہوں گے، اب 4201 ہوئے ہیں۔ مگر میں سمجھانے کے لیے کہ 30 سال سے اگر کوئی کام جاری ہے، اس کو پورے 30 سال پر ڈیوائیڈ کر دیں تو روز 8 حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو ایوریج اوسطن دے رہی ہے۔ آگے چلیے، 2,72,000 کے قریب بچیوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ اگر اس کو 10,950 دنوں پر ڈیوائیڈ کریں تو مدرسۃ المدینہ کی پروڈکشن کیا بنتی ہے کہ روزانہ 25 بچے وہ ہیں جو ناظرہ قرآن پورا کر رہے ہیں۔ کمپلیشن آف قرآن ان کا 25 کا عدد آتا ہے۔ اب آئیے مدرسوں کی تعداد 4,201 اگر جناب مدرسے بنا لیے دعوت اسلامی نے کم و بیش 11,000 دنوں میں، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ہر تیسرے دن دعوت اسلامی ایک مدرسہ پچھلے 30 سالوں کی اوسط پر بنا رہی ہے۔ ایسی فیکٹری مجھے دنیا میں کوئی ایک بتا دیں۔ اللہ سلامت رکھے ہماری دعوت اسلامی کو، بڑی فیکٹری ہو، بڑا کام ہو، نفع کا کاروبار ہو، حصہ دار کوئی نہیں بناتا۔ دعوت اسلامی ہم سب کو شیئر ہولڈر بنانے آئی ہے۔ 15 نومبر کو دعوت اسلامی ایک شاندار ہر سال کی طرح اس سال ایونٹ کرنے جا رہی ہے جس کو مدنی عطیات مہم کہا جاتا ہے، جس کو ٹیلی تھون کہا جاتا ہے۔ 350 کروڑ روپے خرچ ہے کم و بیش جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا۔ اب ان 350 کروڑ کو سنتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے، یار 3.5 ارب روپے۔ لیکن اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں، شیئر بنا دیں، یونٹس بنا دیں، تو ماشاءاللہ 3.5 لاکھ کم و بیش 3.5 لاکھ یونٹس بنتے ہیں، اور ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن بن گئے؟ کتنے ایسے ہیں جو علماء بن چکے ہیں، جو دین کے داعی بنے ہوئے ہیں، درس نظامی کمپلیٹ کیا؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں بن سکے، ہم میں سے بہت سو کے بچے بھی نہیں بن سکے، لیکن ہم ان بننے والوں کے ساتھی تو بن سکتے ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نیکی کرنے والا اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا، اس کو بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، محروم نہیں فرماتا۔ کیا معلوم قیامت کا دن ہو اور کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے اور کہے حضور آپ نے چندہ دیا تھا یا آپ نے یونٹ جمع کیے تھے اور میں عالم بن گیا، چلیے ہم اور آپ جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ کیا معلوم کوئی عالم دین ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے۔ یقین جانیں احسان ہے ہم پر ہمارے مدنی مرکز کا کہ ہمیں حصہ ملانے، ہمیں پارٹنر بننے کا گویا آفر کی جا رہی ہے۔ تو اس بار مدنی عطیات مہم میں ہم سب نے حصہ اپنا بھی ملانا ہے اور اس کے لیے بھرپور کاوش بھی کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ یہ جو گھڑی دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک کمال کی گھڑی ہے۔ اس وقت ہماری گھڑیوں میں مدینہ منورہ پہ تقریباً رات کے 3:35 ہوئے ہیں اور اس گھڑی میں 10 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے۔ تو یہ کیا راز ہے، یہ کیسی گھڑی ہے جو مسجد نبوی شریف میں ہے؟ یہ علم توقیت کے حساب سے ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس گھڑی کو دیکھ لیں اور اس گھڑی میں ہونے والے ٹائم کو دیکھ لیں، اور اس وقت ہماری گھڑی میں جو وقت ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے مسجد نبوی شریف میں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس پہ 12 بجتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تاریخ تبدیل ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس پہ ایک رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے، ہم کہہ سکتے ہیں 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے، ساری مسجد نبوی شریف کی گھڑیاں ایسی تھیں اور اس کے اوقات کار بھی لوگوں ایسے ہی چلتے تھے۔ یعنی 12 بجے مغرب کا وقت ہوتا تھا، یعنی تاریخ تبدیل ہوتی تھی، اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز یہاں ہوتی تھی، یعنی اس گھڑی کے مطابق 1:30 بجے، اور لوگ اس طرح ہی اوقات کار اپنے طے کرتے تھے۔ ماشاءاللہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں 3:30 جب رات کے گھڑی میں بجتے تھے تو محفل شروع ہوتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مغرب یعنی غروب آفتاب کے ٹھیک 3.5 گھنٹے بعد، یا دوسرے لفظوں میں عشاء کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد۔ تو یہ بڑی میرے لیے بھی یونیک بات تھی۔ پھر میں نے یہاں کے جو پرانے اہل مدینہ تھے ان سے معلومات کی کہ یہ اب یادگار کے طور پہ رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہ انوکھی چیز تھی میرے لیے بھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے اس کو ویڈیو بنا لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان غوث اعظم، میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن
عید ہوگا. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان غوث اعظم پڑھ یا سن لے اس کو ہمارے غوث اعظم کی سچی محبت اور خصوصی فیضان نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین. جمعہ مبارک. صلو علی حبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعہ مبارک ہو. ایک کمال کا بچہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ بچہ کیا ہے, ایسا کیا کیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی قاری لیاقت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ پورے پاکستان کے مدرسۃ المدینہ کے نگران ہیں. قاری صاحب آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی مدنی منا آپ کے ساتھ ہے, کچھ بتائیں ان کے بارے میں. اس وقت ہم مدرسۃ المدینہ مغل پورہ میں ہیں اور اس وقت ہمارے پاس جو بچہ ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس بچے نے 3 ماہ 11 دن میں حفظ مکمل کیا ہے. اللہ اللہ, 3 ماہ 11 اور دن, یہ 101 دن بنتے ہی ہے. جی اللہ اکبر. 3 ماہ 11 دن میں اس نے حفظ مکمل کیا ہے. اور ہمارے پاس تو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ والے بھی ہیں, 8 ماہ والے بھی ہیں, 11 ماہ والے بھی ہیں, 12 ماہ پہلے سے حفظ ہوگا, ان کو کچھ 8-10 پارے یاد ہوں گے. نہیں. اللہ اکبر. سب حفظ آ کر مدرسۃ المدینہ میں کیا ہے. اور گزشتہ 2 سالوں کا ہم نے یہ ریکارڈ لیا ہے تو ہمارے پاس 863 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 12 ماہ یا اس سے کم عرصے میں الحمدللہ حفظ مکمل کرنے کی بات. ماشاءاللہ. بچہ کہاں ہے بھائی, نام کا بتائیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا؟ میرا نام حافظ محمد. ماشاءاللہ. حافظ محمد اسما. حافظ بیٹا, یہ آپ نے بتایا کہ 3 مہینے 3.5 مہینے میں یاد کر لیا آپ نے. جی ماشاءاللہ. چلیں آپ ایسا کریں, آپ کے والدین کو بڑا مبارک ہو, بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اس بچے کو عالم دین بنائیں اور درس نظامی کرائیں. اتنا ذہین بچہ, ایسی پیاری یادداشت. اور انشاءاللہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بڑے اساتذہ پھر سلیکٹ کر لیتے ہیں ایسے طلباء کو جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, پھر ماشاءاللہ وہ آگے جا کر بہت زبردست عموماً دین کی خدمت کرتے ہیں. بچے کو اگر پلیٹ فارم نہ ملا ہوتا جی تو یہ کیسے پتا چلتا ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کتنا ذہین ہے. سبحان اللہ. یہ صلاحیت کے سامنے آتی کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. دنیا بھر سے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے, جو بیرون ملک میں بالخصوص ہیں, جو ڈالرز میں, پاؤنڈز میں, ریال میں, درہمز میں پیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے عاشقان رسول ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے, کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ اس سے کیسے کیسے مبلغین, علماء, حفاظ. ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 ماہ اور چند دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا. اس بچے سے بھی ہم نے بات کی. کیا بات ہے مدینے کی. سائیکی ہے لوگوں کی, کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ایک بچہ بتائیں, ہم اسی کو اسپانسر کریں گے. اچھا وہ بچہ ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکے, راستے میں ہی چھوڑ کے, بہت سارے نہیں پڑھ پاتے, حافظ نہیں بن پاتے, درس نظام نہیں کر پاتے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ایک اسپانسر ہم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ زیادہ افضل ہے یا ہمارا حصہ سب میں مل جائے وہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں ایک کمرہ ملے اور اس کی بنسبت اس کی بجائے آپ کو پورا ایک محلے مل جائے تو آپ کیوں اصرار کریں کہ مجھے کمرہ ہی دیں, آپ مجھے ایک ہی کمرہ چاہیے, آپ کو پورا ہی محل مل رہا ہے, محل میں ایکسس مل رہا ہے. اب یہ 2.5 لاکھ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب کا ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسعت رحمتی کل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. تو یہ 10,000 جو ہے اس کا ثواب یہ 2.5 لاکھ بچوں کے اعتبار سے ملے گا, اس کے اعتبار سے